خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے جس حوالہ پر توجہ کریں گے وہ پہلا پطرس اس کے دوسرے باب کی پہلی 5 آیات پر مبنی ہے۔ ان آیات میں جو کلیدی اور بنیادی آیت ہے وہ دوسری آیت ہے، جہاں یہ لکھا ہے کہ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق۔ یہ آیت اس لیے بنیادی ہے کہ باقی ساری باتیں اس سے منسلک ہیں اور اس میں پوری ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے کلام کے مشتاق ہونے سے کیا مراد ہے، اور جو ایماندار خدا کے کلام کے مشتاق ہیں ان کی کیا علامت ہے، کیا نشان ہے۔ تو اس کے بارے میں خود ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے بتایا، اور یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 47ویں آیت میں کہا، جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کے کلام کو سنتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بارہا یہ تعلیم دی کہ صرف کلام کو سننے کے حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اور اس پر عمل کرنا اتنا ہی اہم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی بتایا کہ خدا کے کلام پر، اس کی باتوں پر عمل کر کے کیا اجر حاصل ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 51ویں آیت میں یہ کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو وہ موت کو ابد تک نہ دیکھے گا۔ یہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کا اجر ہے، اور جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خدا کے کلام میں خوشنودی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور اس کا اظہار زبور نویس کرتا ہے۔ اور زبور پہلا اس کی دوسری آیت میں کہتا ہے، خدا ان کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اور زبور 40واں اس کی 8ویں آیت میں زبور نویس کہتا ہے کہ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے، جو خدا کے سے محبت رکھتے ہیں، خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں، اور خدا کے کلام سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے پطرس یہ بلاہٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ مشتاق سے مراد ہے آرزو کرنا، کسی چیز کی چاہت رکھنا، کسی چیز کے لیے ترسنا، کسی چیز کی تڑپ رکھنا۔ یہ ویسی تڑپ ہے، ویسا ترسنا ہے جیسے زبور 42واں کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، ویسے یہ خدا میری جان تیرے لیے ترستی ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کے کلام کے لیے ترستے ہیں، خدا کے کلام کی ان میں طلب ہوتی ہے۔ اور قدیم زمانہ میں ربی جو تھے وہ دودھ کو خدا کے کلام سے تشبیہ دیتے تھے، اس لیے وہ ناخالص دنیا میں جہاں مکاری ہے، جہاں بدکاری ہے، جہاں فریب ہے، جہاں دھوکہ ہے، وہاں خالص چیز کے مشتاق رہنے کے لیے کہتا ہے۔
اور یہ خالص چیز خدا کا کلام ہے. اور وہ کہتا ہے نوزاد بچوں کی مانا، وہ بچے جو کم عمر کے ہوتے ہیں، بہت کم عمر کے ہوتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی تمنا دودھ ہوتی ہے، جس کا اظہار وہ اپنے رونے سے، پکارنے سے کرتے ہیں. اور اس دودھ کی طلب، تڑپ ان کے اندر ہوتی ہے، جس کا اظہار وہ رونے سے کرتے ہیں، جس سے ان کے والدین اور ارد گرد کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس بچے کو دودھ کی ضرورت ہے. اور یہ دودھ اس بچے کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اس سے جسمانی بڑھوتی عطا کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح خدا کا کلام ہماری روحانی بڑھوتی کرتا ہے، ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اور ہمیں روحانی بڑھوتی اور ترقی عطا کرتا ہے. اس لیے ہمیں خدا کے کلام کا مشتاق ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اور آپ آج بیداری کے دور میں خدا کے کلام کی اس طرح سے مشتاق ہیں کہ ہمیں ہر روز خدا کے کلام کی تڑپ ہو، ہم خدا کے کلام کے لیے ترستے ہوں، خدا کے کلام کی باتیں زیادہ لمبی ہو جائیں تو لوگ چرچ میں بیٹھ کر گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کی اس طرح سے تڑپ اور ترس دکھائی نہیں دیتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ایمانداروں کو، ان بچوں کی طرح جو کم عمر کے ہیں، جس طرح وہ خالص دودھ کے طلبگار ہوتے ہیں، ویسے ہمیں بھی بطور ایماندار خدا کے کلام کا طلبگار ہونا چاہیے. اور یہ ایماندار کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اس کے خدا پر توکل کو ظاہر کرتا ہے. اور آج ان آیات کی روشنی میں ہم دو چیزیں سیکھیں گے خدا کے کلام کے متعلق. پہلی چیز کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ خدا کا کلام ہماری زندگی سے گناہ کو دور کرتا ہے. جب ہم اس تلاوت کردہ حوالہ کو پڑھتے ہیں تو پطرس دوسرے باب کا آغاز پس سے کرتا ہے، اور جب پس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ گزشتہ بات کو جاری رکھے ہوئے. اور پہلے باب کی جب ہم آخری آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پطرس وہاں کہتا ہے کہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دل کو پاک کیا ہے. حق کیا ہے؟ سچائی. اور سچائی کیا ہے؟ خدا. اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام. خدا یسوع مسیح نے خدا باپ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں سچائی کے وسیلہ سے پاک کر. تیرا کلام سچائی ہے. خدا کے کلام کی تابعداری سے ہم اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں. ہمارے دل جو فطرتاً برے ہیں، جن میں برائی پائی جاتی ہے، خدا کے کلام کی تابعداری سے ہم اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. خدا کا کلام ہمارے دل کو پاک کرتا ہے، اور نہ صرف پاک کرتا ہے بلکہ خدا کا کلام ہمیں زندگی فراہم کرتا ہے. پطرس کہتا ہے کہ تم فانی تو ہم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، نئی زندگی کو حاصل کرتے ہیں. اور خدا کا کلام زندگی کا کلام ہے. فلپیوں دوسرا باب اس کی 16ویں آیت کے مطابق کلام کو زندگی کا کلام کہا گیا ہے، اور جس کا یہ کلام ہے اس میں زندگی ہے. خدا یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. ہمارا خداوند
زندگی ہے، اس کا کلام زندگی ہے۔ ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے، خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ ہمارا خدا پاک ہے، خدا کا کلام پاک ہے، جو ہمیں نئی زندگی بخشتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بنیادی چیز ہے بطور ایماندار۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ہر بشر جو ہے وہ گھاس کی مانند ہے، کیونکہ گھاس کی خوبصورتی ایک خاص وقت کے لیے، جب وہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے، لیکن ایک دورانیے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری طاقت، خوبصورتی، پیسہ، اختیار ایک وقت کے لیے ہے، ایک دورانیے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو چیز ہمیشہ قائم رہے گی وہ خدا کا کلام ہے، جو اب تک قائم رہے گا۔ اس لیے یہ ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے، اور خدا کا کلام ہماری زندگی سے گناہ کو دور کرتا ہے۔ 5 چیزوں کو پطرس بیان کرتا ہے جو ہماری زندگی سے دور ہونے چاہیے، اور جب وہ دور ہونے کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دینا۔ بدخواہی، فریب، ریاکاری، حسد اور بدگواہی، یہ چیزیں ہماری پرانی انسانیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ جب ہم مسیح یسوع کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، نئی انسانیت کو حاصل کیا ہے، تو پھر یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہیں تو انہیں ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ پہلی چیز ہے برائی، ایول، اور یہ خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایمان کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 22ویں آیت کے مطابق خدا ایمانداروں سے کہتا ہے کہ اپنی ہر طرح کی بدی سے توبہ کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی بدی سے توبہ کریں، اور یہ کیسے کریں گے؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ دوسری چیز ہے فریب، اسے مکاری بھی کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا اس کا ترجمہ جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی کو دھوکہ دینا ہے، اس سے مکاری کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شکاری جو ہے وہ جب مچھلی کا شکار کرتا ہے تو وہ فریب کرتا ہے مچھلی کے ساتھ، وہ کانٹے پر مچھلی کی خوراک لگاتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مچھلی کی خوراک پوری کرے، بلکہ وہ خوراک لگا کر اس کا شکار کرتا ہے، اسے فریب دیتا ہے، اور فریب خدا کے حضور بہت بری چیز ہے۔ ایمان کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 10ویں آیت کے مطابق جو فریب اور مکاری کرتے ہیں انہیں ابلیس کے فرزند کہا گیا ہے۔ کن کے؟ ابلیس کے، جو فریب کرتے ہیں۔ اور اس چیز کو ہم اپنی زندگی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ تیسری چیز ہے ریاکاری۔ ریاکاری سے مراد ہے اداکاری، جو آپ ہوتے نہیں لیکن آپ دکھاتے ہو کہ ہم ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے نقاب پوش، جس نے نقاب پہنا ہوتا ہے لیکن اس کا اصل چہرہ اور ہوتا ہے۔ یا وہ لوگ جو ایک خاص کردار کو ادا کرتے ہیں ڈراموں میں، اسٹیج پر، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی ویسے نہیں ہوتی ہے۔ اور روحانی ریاکاری، روحانی اداکاری خدا ان کو کبھی بھی پسند نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فقیوں فریسیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا، اور یہ خمیر کیا تھا؟ فقیوں فریسیوں کی ریاکاری کا، اپنے آپ کو روحانی ظاہر کرنے کا خمیر ریاکاری ہے، فقیوں فریسیوں میں پائی جاتی تھی، اور آج بیداری کے دور میں یہ دوبارہ سے اپنے عروج پر ہے۔
لیکن اس چیز کو ہم اپنی زندگی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ پھر حسد ہے۔ حسد کے بارے میں مثال کی کتاب اس کے 14 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ حسد جو ہے وہ ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ ہڈیاں انسانی جسم کا سب سے مضبوط حصہ ہوتی ہیں، اور حسد اتنی خطرناک ہے کہ وہ انہیں بھی نکارہ بنا دیتی ہے، انہیں کمزور کر دیتی ہے، بیکار بنا دیتی ہے۔ اس قدر خطرناک ہے۔ جہاں دودھ انسان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، وہاں حسد ان ہڈیوں کو نکارہ بنا دیتی ہے، اور حسد کی وجہ سے لڑائی جھگڑا اور بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ لیکن اس چیز کو ہم اپنی زندگی سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے، خالص دودھ کے وسیلہ سے۔ اور پھر بدگوئی ہے، کسی کے بارے میں بری بات کرنا یا کسی کو بدنام کرنا، اور یہ چیز بھی خدا کے حضور پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ برائی سے فریب پیدا ہوتا ہے، اور فریب سے ریاکاری، اور ریاکاری سے حسد، اور بدگوئی ہمیشہ حسد کی پیروی کرتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو کیا کرو؟ دور کرو، اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دو، اور خدا کے کلام کے مشتاق ہو، خدا کے کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں خدا کے کلام کی تڑپ رکھنی چاہیے، تاکہ اسے قبول کریں، پھر اپنی زندگی میں لائیں، اور ان چیزوں کو آہستہ آہستہ باہر نکالیں، اور خداوند یسوع مسیح کی طرح درجہ بدرجہ بنتے جائیں، اور روحانی طور پر روز بروز بڑھوتری حاصل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ ہی روحانیت مل جاتی ہے، اس کے لیے مسلسل خدا کے کلام کو سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور یہ روزمرہ زندگی میں ضروری ہے۔ ہم نے خدا کی مہربانی کا مزہ چکھا ہے، کیسے؟ مسیح یسوع میں، کیونکہ خدا کے حضور گنہگار کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن مسیح یسوع کے قربان ہونے کے وسیلہ سے ہم گنہگار یہ استحقاق حاصل کرتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور آ سکیں، اسے ابا باپ کر سکیں، اس کی عبادت بندگی اور پرستش کر سکیں، اس کی حضوری میں آ سکیں۔ خدا ان کی مہربانی ہے جو اس کونے کے سرے کے پتھر کے وسیلہ سے ہے، جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کے طلبگار ہیں، اگر ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر ہم اس کے کلام کے ہمیشہ مشتاق رہیں گے، اس کی تڑپ ہم میں رہے گی، اور جب ایسا ہوگا تو پھر خداوند کی مہربانی اور اس کی برکات بھی ہم پر قائم رہے گی۔ زبور 34 اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، اور مبارک ہے وہ آدمی جو خدا پر توکل کرتا ہے۔ اور توکل وہی کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے، اور اس کے کلام کا یقین کرتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، اور پھر اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر لاتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا ان کی مہربانی اور برکت اور سلامتی ہمارے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو خداوند کے کلام میں قائم رہنے، اس کی مشتاق رہنے، اور خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے خدا کے احکام پر چلنے کی توفیق اور طاقت بخشے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.